ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات دیجیے. آج میری طبیعت کچھ خبر چلے گی ہے دو روز سے میری طبیعت آج زیادہ محسوس کر رہا تھا میں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مجلس کو ہوتے ہوئے مجھے تقریباً 60 برس ہو چکے ہیں. یہ میرا ریاض ہے. بہت بچپن سے میں نے اس مجلس کو پڑھا ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. بہرحال اونچا کرنا میں حاضر ہو گیا اور اس کو سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے پوری ہمت کر لی. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے ابراہیم کو ایک امتحان میں مبتلا کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو ان کے رب نے کئی چند کلمات کے امتحان میں مبتلا کیا اور انہوں نے اس امتحان کو پائے تکمیل تک پہنچایا. تو خداوند عالم نے ابراہیم سے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں تمام دنیا کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، ابراہیم نے مؤدبانہ بارگاہ احادیت میں عرض کی کہ پالنے والے تم مجھے تو تمام دنیا کا امام بنانے والا ہے، میری ذریت کے ذریعے میں کیا خیال ہے، اولاد کے ذریعے میں کیا خیال ہے؟ قال لا ينال عهد الظالمین. اے ابراہیم، ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم ہمارا عہدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. ابراہیم کو عہدہ امامت پر فائز کیا جا رہا ہے. ابراہیم نبی ہیں، خلیل ہیں، رسول ہیں. ایسا نہیں کہ کسی عہدے پر فائز نہیں ہے وہ، لیکن امامت کے عہدے پر جب فائز کیا جا رہا تھا، ابھی ہوئے نہیں تھے فائز. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام دنیا کا امام بنانے والا ہوں. ابھی امام بنے نہیں ہیں. تو فوراً بارگاہ حاجت میں ہاتھ بلند کر دیتے ہیں ابراہیم کے پالنے والے میری اولاد کے دل میں کیا خیال. جبکہ نبوت کا عہدہ، رسالت کا عہدہ، قلت کا عہدہ ایسا نہیں ہے کہ جو قابل ذکر نہ ہو، اس کی اہمیت نہ ہو. زبردست اہم عہدے ہیں یہ، لیکن ان عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود فوراً بارگاہ حاجت میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کا اشتیاق ابراہیم کے دل میں پہلے ہی سے موجود تھا کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے. یہ صرف اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے عہدے جو ہیں وہ ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو قیامت تک باقی و برقرار رہے گا. اس لیے تو ابراہیم نے بارگاہ احادیت میں عرض کی کہ پالنے والے میری اولاد کے سلسلے میں کیا خیال. ورنہ کیوں اولاد کے لیے مانگتے؟ جب نبی بنے تھے اس وقت اولاد کے لیے نہیں مانگا.
رسول بنے تو اس نے اولاد کے لیے نہیں مانگا، کیوں؟ جانتے تھے کہ یہ عہدے ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو باقی و برقرار رہے گا، مقصد حیات ہے، اور یہی اس کا حقیقتاً وجود کی حقیقت ہے کہ جب وہ یہاں بھیجا جائے تو یہاں پہنچنے کے بعد یہاں کے حالات اور یہاں کے مختلف کشاکش روزگار میں مبتلا ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے، اور قدم قدم پر اس کو یہ تصور رہنا چاہیے کہ میں حقیقتاً امتحان کی منزل سے گزر رہا ہوں۔ اگر انسانی ذہن میں یہ تصور برقرار رہتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی کامیاب زندگی ہو جاتی ہے، لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو بالکل فراموشی کی نظر کر دیتا ہے یہاں آنے کے بعد، اور یہاں کے لہو و لعب میں پڑھ کر حقائق کو اتنا فراموشی کی نظر کر دیتا ہے کہ اس کو اس بات کا ذرہ برابر تصور بھی نہیں رہتا کہ میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا کیا مقصد ہے، کیا حیثیت ہے میری اس کائنات میں، اس دنیا میں۔ وہ لہو و لعب میں پڑھنے کے بعد اتنا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، جبکہ اس کو اس کا لحاظ قدم قدم پر رکھنا چاہیے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے۔ اگر صحیح معنی میں مقصد حیات اس کے پیش نظر ہوگا تو اس کو یقیناً اس بات کا تصور ہونا ضروری ہے کہ یہ زندگی جو ہے میری امتحان ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے جس میں مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو کسی وقت بھی وہ کسی امتحان سے منہ نہیں موڑے گا، اپنے لیے گران نہیں سمجھے گا۔ میں قبضہ قدرت میں ہوں گے، میرے اس کے انداز میں ہوں گے جس کو میں برداشت کر سکتا ہوں، میرے برداشت کے مطابق ہوں گے، تو میں کبھی کسی امتحان سے منہ نہیں موڑوں گا، کبھی کسی امتحان کے وقت تکلیف کا احساس دوسرے کو نہیں ہونے دوں گا۔ ہم جو تکلیف کا احساس دوسروں کو دلا دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہم، اور ہم چیخنے چلانے لگے، آہیں کرنے لگے، دوسروں کو احساس دلا دیا ہم نے کہ ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، ہو رہا ہے ہمارا امتحان۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقام پر کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ آپ امتحان گاہ میں دیکھیے کیسے کیسے چنچل اور کیسے کیسے شریر بچے ہوتے ہیں، لیکن جو امتحان گاہ میں بیٹھتے ہیں، سینٹر پہ جب امتحان 3 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں دینے کے لیے، تو کتنے سیدھے سادے بن کے بیٹھتے ہیں، کتنی سنجیدگی کے ساتھ ان 3 گھنٹوں کو گزارتے ہیں۔ کوئی بچہ شریر سے شریر ایسا ہے کہ جس کی مثال مل جائے کہ اس نے امتحان گاہ میں اپنی اسی شرارت سے کام کیا جس شرارت سے زندگی میں کام لیتا رہتا، کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں امتحان دے رہا ہوں اس وقت، یہ 3 گھنٹے جو ہے میرے لیے خالص امتحان کے ہیں، بڑے کامیاب وقت ہے میرے لیے۔ مجھے ان 3 گھنٹوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے سنجیدگی کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگر بچہ نہ جانے گا تو وہ وہی شرارت کرے گا، وہی چنچل پن وہاں پہ بھی دکھائے گا، لیکن نہیں، کیونکہ پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس لیے ان 3 گھنٹوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بڑے ان کا لحاظ کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ اب اگر انسان اپنی پوری زندگی کو اسی لحاظ میں گزارے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، قدم قدم پر امتحان لیا جائے گا انسان کا اور لیا جاتا رہتا ہے، اگر اس کو اس بات کا احساس ہو تو وہ کیا اپنے امتحان سے کبھی منہ موڑ سکتا ہے؟ کبھی امتحان کے سلسلے میں کوئی تکلیف کا احساس کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو یہاں آنے کے بعد اپنے وجود کو فراموشی کی نظر کر دیتے ہیں اور اس حقیقت کو بالکل بھلاوے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں ہمیں امتحانات دینے ہیں مختلف قسم کے، اور ان امتحانات سے دوچار ہونے کے بعد ہمیں مقام عظیم اور مقام بلند تک پہنچنا۔
اس لیے کہ امتحان میں جیسے کہ پاس ہوتا ہے کامیاب ہونے کے بعد دوسرے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یہی انداز اللہ کا جو ہے، اللہ کے انداز سے تو دنیا میں یہ امتحانات بھی کا انداز مقرر کیا گیا ہے۔ ابراہیم کا امتحان دیا گیا اور ان سے جب کامیاب ہوئے تو ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ساری دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ عہدہ بڑھایا، تو بڑھایا گیا ان کا امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ان کو عہدہ امامت فائز کیا گیا۔ یہ مثالیں ہیں، نمونے ہیں دنیا انسانیت کے لیے۔ ان واقعات کا بیان کرنا حقیقت صرف اس لیے، ان واقعات سے کوئی ابراہیم کا کوئی مقام بلند تھوڑی ہو رہا ہے، اسماعیل کا مقام بلند نہیں ہو رہا۔ جتنے انبیاء اور جتنے پہ بڑے گزرے ہیں ان کے واقعات بیان کیے جائیں سماجی زندگی میں تو ان کا مقام بلند نہیں ہو رہا۔ ان سے تو ہم سبق لیتے ہیں ان کے واقعات سے، اور یہ سبق لینے ہی کے لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن میں جتنے بھی انبیاء کا واقعات ہیں، قصص الانبیاء کتاب ہے موجود، یہ تمام واقعات کیوں ہیں؟ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ دنیا انسانیت ان سے سبق حاصل کرتے رہے، اپنے مقام پر یہ سمجھتی رہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کا امتحان نہ ہو۔ جب نبی کو جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی مرسلین ہیں، ان کے امتحان لیے گئے تو ہم کیسے ہمارا کیسے نہیں لیا جائے گا؟ بس ہمارے دنیاوی امتحانات میں اور اللہ کے امتحان میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جتنا قریب ترین بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے امتحان کا انداز یہ ہے کہ وہ اس کا امتحان اتنا ہی سخت دیتا جاتا ہے، اور دنیاوی امتحانات کا انداز یہ ہوتا ہے جتنا بھی اپنا ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی نرم لیا جاتا ہے۔ یہ ہماری فطرت کی کمزوری ہے، کیونکہ ہم فطرتاً کمزور ہیں۔ اس کمزوری کے سبب اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے امتحانات دیں گے تو اپنائیت کے اعتبار سے لیتے ہیں، اپنا سمجھتے ہوئے لیتے ہیں، غیروں کا امتحان غیر سمجھتے ہوئے لیتے ہیں، اور اللہ جو ہے اس کے لیے نہ کوئی غیر ہے نہ کوئی اپنا ہے، سب اپنے ہیں۔ اس لیے وہ جب امتحان لیتا ہے تو جتنے اپنے ہیں جو مقرب ہوتے ہیں آدمی اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اس کی بارگاہ سے اس کا امتحان اتنا ہی سخت دیا جاتا رہتا۔ وہ دکھاتا ہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بننے والے ہیں بندے، وہ بندے اس وقت اپنے ہمارے نہیں بنتے جب تک کہ وہ صحیح معنی میں ہمارے امتحان میں کامیاب نہ ہو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے، امامت کے بہت فائز ہو گئے۔ تو یہ ہے طریقہ امتحان دنیاوی اور اللہ کا، کہ اللہ کے ہاں جو جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں وہ تقرب حاصل کرانے کے لیے ہوتے ہیں، اور تقرب حاصل کرنے کے بعد ہر انسان کا مقام، ہر بندے کا مقام بلند سے بلندتر ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ ہے امتحان زندگی جسے کہتے ہیں ہم، اگر ہم صحیح معنی میں اس کا مطالعہ کریں تو کبھی ہم کسی امتحان سے گھبرانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہمارے یہاں ہو سکتا۔ ہم ہر امتحان کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، اور رکھنا چاہیے ہم۔ ہمارے سامنے تو امتحانات کی ایک طویل فہرست ہے، 1,24,000 انبیاء، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا امتحان نہ لیا گیا ہو۔ ہر نبی کا امتحان نمونہ عمل ہے، مختلف انداز کے امتحانات دیے گئے ہیں۔ کسی کا یہ نہیں کہ ایک ہی طریقہ امتحان ہو تمام انبیاء کا، نہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر نفس کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے جتنے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہر نبی کا امتحان اس کے معیار کے مطابق لیا گیا ہے، معیار سے ہٹ کے کسی کا نہیں لیا گیا امتحان۔ اسی اعتبار سے ہم دیکھیں تو 1,24,000 انبیاء کی جو فہرست ہے، اس فہرست میں کوئی امتحان زندگی کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو موجودہ دور حیات تک یا قیامت کے تک جتنی زندگی جائے گی اس تک وہ امتحانات کے نمونے نہ حاضر ہو جائیں۔ ہمیں ان تمام امتحانات میں بہترین نمونے ملتے ہیں، اور اگر صحیح معنی میں امتحانات کی تعریف پر غور کیا جائے تو کربلا والوں کے امتحانات سے زیادہ اہم اور کامیاب امتحان تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتے۔ حسین نے جو امتحان دیا
حسین کے ساتھیوں نے جو امتحان دیا وہ امتحان حقیقتاً دنیا انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ کربلا ایک مرقع ہے جس مرقع میں انسانیت کی تمام اصناف ملتی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کنیزے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، آقا بھی ہیں۔ انسانیت کی کوئی صنف ایسی نہیں ہے کہ جو کربلا کے مرقع میں نظر آتی ہے۔ حسین نے حقیقتاً دنیا انسانیت کے لیے جو قیامت تک سامنے آنے والی ہے اس کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کربلا کے میدان میں ایک انسانیت کی تمام اصناف پیش کر دی ہے، تاکہ دنیا انسانیت قیامت تک ان اصناف سے جو میرے ساتھ ہیں لوگ ان کے کرداروں سے سبق حاصل کرتے رہیں اور ان نمونوں کو سامنے رکھنے کے بعد اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بچے بچوں سے کردار سے سبق حاصل کریں، بوڑھے بوڑھوں کے کردار سے سبق حاصل کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ حسین ہی ہے، حسین معصوم ہے، معصوم مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ معصوم کا کردار اپنا کہتے ہیں جو اس سے لنگ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں معصوم کا کردار ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنا لیں اس کردار کو تو پھر معصوم میں ہمیں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ حضور رنگ ہے حقیقتاً۔ بھائی معصوم بھی نماز پڑھتا ہے اور ہم خاطی بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز میں اور معصوم کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔ 4 رکعت وہی پڑھے گا، 4 رکعت ہم ہی پڑھیں گے، لیکن اس کی نماز معصوم کی نماز ہوگی، ہماری نماز خاطی کی نماز ہوگی۔ بس نقل کرنا ہمارا فریضہ ہے، جیسے ہم نقل کرتے ہیں یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے، ہمیں بچانے کے تصور نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقتاً معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم ہوتا ہے۔ تو کربلا کے میدان میں معصوم بھی ہیں اور معصوموں کے ساتھ غیر معصوم بھی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں لیکن معصومیت کی آغوش کے پروردہ ہیں۔ جو معصوم نہیں اور معصومیت کی آغوش میں پرورش پائے گا وہ بہر طور عام لوگوں سے بہتر ہوگا کردار کے اعتبار سے، اس لیے وہ اس پر معصومیت کی چھوٹیں پڑی ہیں، عام لوگوں پر معصومیت کی چھوٹیں نہیں پڑی ہیں۔ تو حسین کے ساتھ وہ بھی ہیں کہ جو معصومیت کی آغوش کے پروردہ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ حسین کے ساتھ وہ بھی ہیں کہ جنہیں معصومیت سے دور کا بھی تعلق نہیں رہا، کبھی تصور نہیں کر سکتے معصومیت کی اہمیت کا، جو ایسے لوگ بھی ہیں حسین کے ساتھ۔ ایسے ہی لوگوں کا کردار صحیح معنی میں ہمارے لیے باعث سبق ہے اور ہمارے لیے شرف کا باعث ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ آج کے 1 تاریخ محرم کی ان لوگوں کا ذکر، ان کے کرداروں کا ذکر صرف اس لیے ہے، میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مقام بلند تھوڑی ہو رہا ہے۔ حقیقت ہے ان کے ذکر سے ہم اپنے مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ وقت جو دے رہے ہیں ہم آج کی اس مصروف زندگی میں، کتنی مصروف ترین زندگی جہاں سانس لینا بہت اہم ہے، ایسی مصروف ترین زندگی میں اتنا بہت دے دینا کہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہم ان اذکار کے لیے مخصوص کر دیں، اس ذکر کے سننے اور سنانے میں صرف کر دیں۔ قابل غور ہے یہ مسئلہ کہ ہم جو یہ وقت دے رہے ہیں تو اس وقت دینا ہماری اس مصروف زندگی کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ تو صحیح معنی میں اگر ہم غور کر کے کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں اور اس وقت کی اہمیت کا احساس کر سکتے ہیں
اس ذکر کی اہمیت کا احساس کر سکتے ہیں تو ہم یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. یہ یوں ہی نہیں ہو رہی ہے بات چیت, یہ گفتگو ایسی نہیں ہے بلکہ اہمیت کی حامل ہے. ہم جب ان لوگوں کا ذکر کریں گے تو ان کے کردار ہمارے سامنے آئیں گے. جب ان کے کردار ہمارے سامنے آئیں گے تو ان کرداروں سے ہم سبق حاصل کریں گے. ہم ان کرداروں سے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہی ان مجالس کا بنیادی مقصد ہے, اور یہی ان اذکار کا بنیادی مقصد ہے, اور یہی حقیقتاً مقصد حسینی ہے. اگر ہم اس حقیقت کو پہچان لیں صحیح معنی میں تو کربلا والوں کی شہادت کا بنیادی مقصد حاصل ہو جائے, ان کے تذکرے کا بنیادی مقصد حاصل ہو جائے. کیسے کیسے جانثار تھے حسین کے ساتھ. اللہ اکبر. میں نے جیسا کیا کہ میں معصوم کا ذکر نہیں کر رہا, اس کا ذکر نہیں کر رہا جو معصومیت کی آغوش کا پروردہ ہے. میں اس وقت صرف اس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کو معصومیت سے دور کا بھی تعلق نہیں. کیسے کیسے کردار ہیں. بڑا دور رس نگاہ تھی حسین کی, جس نے دنیا انسانیت کا ہر نمونہ اپنے ساتھ لے لیا. ظہر خین ایک وقت وہ ہے کہ حسین بھی جا رہے ہیں, ظہر ابن قین بھی جا رہے ہیں, لیکن راستہ بدل کے جا رہے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ حسین مجھے کہیں بلا نہ لیں. حسین بلا لیں گے تو مجھے جانا پڑ جائے گا. یہ ہے ظہر ابن قین کا کردار اس وقت تک جب تک حسین کی خدمت میں نہیں آئے. لیکن جب حسین نے بلا لیا تو اب کردار میں انقلاب پیدا ہو گیا. اب ظہر نہیں رہے بلکہ ظہر وہ ہو گئے کہ جو جنہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ظہر کو ذمہ دار قرار دیا گیا. یہ ہے ظہر کا مقام. تو کردار میں تبدیلیاں جو پیدا ہوتی ہیں ان تبدیلیوں پر غور کرنا ہمارا فریضہ ہے. کیسے کیسے کردار ہیں حسین کے ساتھ. اللہ اکبر. اور فقط ایسا نہیں کہ مرد ہی بلکہ عورتیں بھی ایسے ایسے کردار کی حامل ہیں ان کی مثال نہیں مل سکتی. بچے, مجھے ایک بچہ یاد آ رہا ہے. وہ کون؟ جنادہ بن کعب کا بچہ. اللہ اکبر. کیا کردار ہے, کیا اثر ہے بچے کے اندر باپ کا اور ماں کے حکم کا. جنادہ بن کعب شہید ہو گئے. ان کی ماں نے, اس کی جنادہ بن کعب کی بیوی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلایا کہا بیٹا تم بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے جاؤ. اور یہ کہنے کے بعد آراستہ کیا, تلوار سجی, تیر و تبر لگائے جو سپاہی کے ہوتے ہیں. بچہ ہے ابھی, زیادہ قد بھی نہیں, 11 برس کا بچہ ہے, عمر زیادہ نہیں ہے. اور سجا کر کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ, اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے جاؤ تم بھی. بارگاہ حاجت میں دعا کرنے لگی کہ پالنے والے ایک قربانی دے چکی, اب یہ بچے کی قربانی تھی, اس کو قبول فرما لے. بچہ ادھر گیا. لوگوں نے دیکھا کہ بچہ آراستہ تو ہوا جب میدان کی طرف جا رہا ہے اور تلوار خط دیتی جا رہی ہے جو گلے میں پڑی ہوئی, اور بہت تیزی کے ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ بچہ جا رہا ہے. امام نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے کہ بچوں کو روکو, کون بچہ ہے؟ لوگ بھاگ کر گئے, بچوں کو روکا. بچہ مچل رہا ہے کہ نہیں مجھے اپنے باپ کے نقش قدم پر جانا ہے, آپ مجھے نہ روکیں. بچہ تڑپ رہا ہے, مچل رہا ہے. اس مچلتے ہوئے بچے کو امام کی خدمت میں لایا گیا.
اور امام نے فرمایا جاؤ بیٹا تمہاری طرف سے قربانی ہو گئی, باپ تمہارے شہید ہو گئے, اب تم جاؤ ماں کے پاس جاؤ. در خیمہ سے آواز آئی کہ مولا اس کو آخری حج کو قبول فرما دیجیے, یہ میرا آخری ہدیہ ہے. بس یہ سننا تھا کہ امام نے اس کے خواہش کا احترام کیا, اس کو میدان میں بھیجا. بچہ تھا کیا لڑتا, یوں ہی میدان میں پہنچا, اسے ماں در خیمہ پر کھڑی ہوئی بچے کی بہادری کا منظر دیکھ رہی ہے, اور کہہ رہی کہ شاباش بیٹا شاباش, حسین کی نصرت میں کمی نہ آنے پائے, جاؤ بیٹا خدا حافظ. ایک مجنون نے دیکھا کہ بچہ بہت تیزی کے ساتھ آ رہا, آگے بڑھا اور بچے کا سر کاٹ کر ماں کی طرف پھینکا. جو ہی ماں نے بچے کے سر کو آتے ہوئے دیکھا, شفقت مادری جوش کھانے لگی, آگے بڑھی, بچے کے سر کو اٹھایا, بوسہ دیا اور کہا کہ شاباش بیٹا شاباش, تو نے میرے دل خوش کر دیا. اور یہ کہہ کر اس سر کو فوج مخالف کی طرف یہ کہتے ہوئے واپس پھینک دیا کہ جس شے کو ہم اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں اس کو واپس نہیں دیتے.